بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے اپنی تمام مخلوقات کے، انسان کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ یہاں سپرلیٹو ڈگری استعمال کی ہے، فرمایا اقرب، ہم قریب ہی نہیں ہیں بلکہ اقرب ہیں، یعنی مجھ سے زیادہ نزدیک اے انسان تمہارے کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ میں تمہارے قریب ہوں، تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قریب ہے، اور اللہ کے اسماء حسنہ میں سے بھی ایک نام قریب ہے۔ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کو دیکھتے ہیں تو ان میں ایک اسم ہے قریب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آس پاس ہے، قریب ہے، ہمارے دائیں بائیں ہے، ہمارے سامنے ہے، آگے ہے، پیچھے ہے، ہر طرف وہی ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو، وہ تمہیں دیکھتا ہے، وہ تمہارے سامنے ہے، آگے ہے، پیچھے ہے، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے۔ تو جب اللہ اتنے قریب ہے اور اس کا نام بھی قریب ہے، تو جیسے کسی شاعر نے کہا تھا خدا ایسے احساس کا نام ہے، خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے پر دکھائی نہ دے۔ تو وہ جو ذات اتنے قریب ہے، اس کے قرب کی دلیل کیا ہے، قرب کا ثبوت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے سورہ بقرہ میں، جس میں اس میں قریب کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 186، اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اے میرے محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، اللہ کا جب تعارف لوگ آپ سے پوچھیں تو جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ خود اپنا تعارف کیا کرواتا ہے کہ میرے محبوب آپ میرے بندوں کو کیا بتائیے کہ میں کون ہوں، کہاں ہوں۔ آپ ان سے فرمائیے کہ فإنی قریب، کہ میں تو ان کے قریب بستا ہوں، ان کے بہت قریب ہوں۔ اب یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو قریب کہا، اور اس آیت کے اگلے حصے میں پھر اس قرب کا ایک ثبوت بھی دیا ہے، یعنی میں قریب تو ہوں۔ اب بندے کو سوال کرنے کا حق ہے، مولا تو قریب تو ہے، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا تو قریب ہے؟ تو جو قرب کا ثبوت، جو دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانے، میرے بندے میرے قرب کا ثبوت یہ ہے کہ جب تو رات کی تنہائیوں میں بھی، جب دنیا کا کوئی اور بشر، کوئی اور مخلوق سننے والی نہیں ہوتی، جب تو دل کی اتھاہ گہرائیوں میں بھی مجھے پکارتا ہے تو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ یہ میرے قرب کی دلیل ہے۔ تو جب زمانے سے چھپ کر، تکیے میں منہ چھپا کر، زمانے کی تکلیفوں سے دل برداشتہ ہو کر، روتے ہوئے، جب کوئی تیری بات سننے والا نہیں ہوتا، جب تو مجھے پکارتا ہے میں اس وقت بھی تجھے سنتا ہوں۔ تو یہ میرے قرب کی دلیل ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں اس پکارنے والے کی پکار، ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، یہ میرے قرب کا ثبوت ہے۔ اور اس معنی کی وضاحت مزید قرآن مجید کی دیگر آیات سے بھی ہو جاتی ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایک اور آیت ہے یہ سورہ ہود میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان ربی قریب مجیب، کہ بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے۔ اب یہاں پہ وہی دونوں لفظ استعمال کیے گئے ہیں، چونکہ وہ قریب ہے اس لیے مجیب ہے۔ مجیب کا مطلب ہے جواب دینے والا، تو رب قریب ہے اس لیے وہ مجیب ہے۔ اس کے قرب کا ثبوت یہ ہے کہ وہ مجیب ہے، چونکہ وہ ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے، اس لیے ہماری پکاروں کا، ہماری دعاؤں کا وہ جواب دیتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، ملتے ہیں جواب آخر۔ تو جواب وہ دیتا ہے، یقیناً دیتا ہے۔ اور آگے ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یہ سورہ سبا میں اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 50 میں ارشاد فرماتا ہے، اب یہاں پھر وہی لفظ قریب استعمال ہوا ہے، انہو سمیع قریب، کہ بے شک وہ ذات سننے والی ہے اور قریب ہے۔ اب یہاں پہ پھر وہی لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ قریب ہے اس لیے سننے والا ہے، وہ قریب ہے اس لیے سننے والا، کہ اس سے زیادہ قریب تمہارے کوئی نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ قریب ہے اس لیے سننے والا ہے۔ تو جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس چھوٹی سی آج کی اس مختصر سی نشست میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قریب ہے، اس کے قرب کو محسوس کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے
جو خود رب تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میرے بندے مجھے پکار، جب تو مجھے پکارے گا، جب مجھ سے دعا کرے گا تو پھر میرے قرب کو محسوس کرے گا۔ اس لیے آپ نے یہ بات آزمائی ہوگی، آپ کے ہر انسان کے تجربے سے یقیناً یہ بات گزرتی ہے، چاہے وہ خدا کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، جب بھی کبھی زندگی میں اس پہ تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو جب وہ رب کو پکارتا ہے تو اس کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ میرے رب نے میری بات سنی ہے، میرے پکار کو سنا ہے، میری اس صدا کو سنا ہے، میری التجا کو سنا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور دعا کیا ہے، اس پر انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں کچھ 2-4 گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج چونکہ 3 رمضان ماہ صبح کا دن گزرا، آپ کے حوالے سے ایک روایت حدیث شریف کی آپ نے سنا ہوگا، یقیناً ہر ایک نے سنا ہے کہ جمعۃ المبارک میں اس امت کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ ہر جمعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساعت مقبولہ یعنی ایک ایسی گھڑی اس امت کے لیے رکھی ہے کہ جس میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ آپ جو بھی مانگیں وہ دعا قبول ہوتی ہے، یعنی وہ قبولیت والی گھڑی جو جس کو مل جائے، جو پا لے۔ ایک تو رات میں ہوتی ہے قبولیت کی گھڑی جو ہر رات کو آتی ہے، اور ایک دن کو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے جو جمعے والے دن آتی ہے۔ اب اس بات میں علماء کا اختلاف رہا ہے کہ وہ گھڑی کس وقت ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں وہ جمعے کی نماز سے پہلے ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں بعد میں ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں خطبے کے درمیان جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو، دونوں خطبوں کے درمیان ہوتی ہے، اختلاف ہے۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا اس میں ایک عمل تھا، آپ فرماتی ہیں کہ یہ جو گھڑی ہے دراصل یہ ہر جمعے کو عین غروب آفتاب کے وقت، سن سیٹ کے وقت، یہ گھڑی جب سورج بالکل ڈھلنے لگتا ہے، جب سورج غروب ہونے لگتا ہے، اس وقت یہ گھڑی آتی ہے قبولیت دعا کی۔ اور آپ نے باقاعدہ اس کے لیے ملازمہ ایک لونڈی رکھی ہوئی تھی کہ جو باہر کھڑی رہتی ہر جمعے کو، اور جیسے ہی وہ دعا کا وقت آتا، وہ سورج غروب ہونے لگتا تو آ کے آپ کو اطلاع کرتی کہ بھائی صاحب سورج بالکل اب غروب ہونے لگا ہے، تو آپ اس وقت مصروف دعا ہو جاتی۔ اور سیدہ دعا کیا مانگتی تھیں، ایمان والو حضور کے امتیو، سیدہ کی دعا سنو اور ناز کرو اپنے مقدروں پہ۔ سیدہ دعا کیا مانگتی تھیں، حضرت امام حسن علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ میں نے امی جان کو دیکھا کہ وہ دعا مانگتی تھی اور ہمیشہ حضور کی امت کے لیے دعا مانگتی تھیں، کبھی اپنے لیے نہیں مانگی۔ تو میں نے ایک دن ماں سے سوال کیا کہ امی جان آپ ہمیشہ لوگوں کے لیے دعا مانگتی ہیں، اپنے لیے کبھی نہیں مانگی؟ تو سیدہ نے فرمایا کہ بیٹے اول جار ثم دار، پہلے پڑوسی ہوتے ہیں پھر گھر والے ہوتے ہیں، ہمیں پڑوسیوں کے لیے دعا مانگنے سے فرصت ملے تو اپنے لیے مانگیں۔ تو جناب اس سیدہ نے ہمیشہ قبولیت کی گھڑیاں تلاش کر کے ڈھونڈ کے اپنے بابا کی امت کے لیے دعا مانگی ہے۔ تو جن پاک ہستیوں کا امت پہ یہ احسان ہو کہ انہوں نے قبولیت کی گھڑیاں ڈھونڈ کے امتیوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے دعا مانگی ہو، تو پھر گناہ گار امتی کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ پھر اس گھر سے وفا کرے، اس سیدہ پاک کے بچوں سے وفا کرے، اور اگر وفا نہ کر سکے تو کم از کم بے وفائی تو نہ کرے۔ تو سامعین محترم، یہ قبولیت کی گھڑی ہر جمعے کو جناب سیدہ پاک کے عمل کے مطابق غروب آفتاب کے وقت آتی ہے، اور اس کا اہتمام کیا کیجیے، کوشش کیا کیجیے جمعے کے دن عصر کے بعد سے ہی بیٹھ جائیں۔ عصر کے بعد سے مغرب تک بیٹھنے والا ویسے بھی حضور کی حدیث کے مطابق اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اگر خاموشی سے بیٹھ جائیں، مسجد میں بیٹھ جائیں، گھر میں بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کریں، ذکر اذکار کریں اور کسی سے بات نہ کریں، تو بہت سارے غیبی امور آپ پر مطلع ہوتے ہیں اور آپ غیب کی دنیا میں آہستہ آہستہ غیب کے حواس میں داخل ہو سکتے ہیں اس مشق کے ذریعے۔ عصر و مغرب کا وقت بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، لیکن اگر پورا وقت نہ بھی بیٹھ سکیں تو کوشش کریں آخری 10-15 منٹ مغرب سے پہلے بیٹھ جائیں، اور جب سورج غروب ہونے لگے مصروف دعا ہو جائیں، سیدہ کا وسیلہ، سیدہ کے بچوں کا وسیلہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں جو مانگیں گے وہ ملے گا، چونکہ یہ قبولیت دعا کی گھڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی التجائیں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔